الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عروة بن زبير قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فحنقه حنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أو كما قال۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے سب سے زیادہ اور سخت برتاؤ بتائیے جو مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو۔ آپ نے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپا پر قربان جائیں، ایک مرتبہ خطیب کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنا کپڑا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو کندھوں سے پکڑ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹایا اور ارشاد فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام بعافیت ہوں گے۔ آج کی اس مجلس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع کیا، اس کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جس وقت تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھے، تو انہوں نے ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور ان کی وفات کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، تو ان کی وفات کے بعد مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم ڈھانے کے اندر دلیر بن گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال طائف تشریف لے گئے، تو اہل طائف نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا اور
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو اور بچوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور واپس مکہ مکرمہ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے معمول کے مطابق دعوت اسلام کا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھا۔ مشرکین نے کئی بار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دست تعدی دراز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس طرح کے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر متعدد واقعات آتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دفاع کے اندر کھڑے ہوئے۔ چنانچہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر چادر ڈال کر کے اس چادر کو بل دینا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے آ کر کے عقبہ کو دھکیلا، اس کی شانوں سے پکڑ کر کے پیچھے دھکیلا اور فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے آدمی کو میں اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ تمہارے پاس اس دعوے پر واضح دلیلیں بھی لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ مشرکین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کفار نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آگے بڑھے، انہیں روکا اور فرمایا وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک ایسے شخص کو میں اس لیے قتل کرتی ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے سخت ستایا گیا۔ ایک مرتبہ مشرک مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی ہمارے خداؤں کے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آپس میں یہ بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ اتنے میں اس دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے، اور جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فقاموا الیہ، وہ سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کوئی بات پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح جواب دیتے تھے، تصدیق کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا الست تقول فی آلہتنا کذا و کذا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں نہیں کہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا، ہاں میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو انہوں نے یک بارگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہیں اور کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ فأتى الصريخ، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے چیخ لگائی، آواز لگائی کہ اے ابو بکر ادرک صاحبہ کا، اپنے ساتھی کا حال معلوم کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور جلدی سے لوگوں کا مجمع پھاڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ مار رہے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے پیچھے پھینکا اور راستہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ ان لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يَضْرِبُونَهُ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو کر کے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فرجع الینا فجعل لا يمس شيئا من غدائره الا جاء معه۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، انہیں گھر لایا گیا تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اس وقت سر کے اوپر جو مینڈیاں بنائی ہوئی تھی، روایات کے اندر آتا ہے بعض روایات میں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالوں کی 2 مینڈیاں بنائی ہوئی تھیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مینڈیاں بنائی ہوئی تھی۔ تو حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد جب گھر تشریف لائے تو ان کے سر کے اوپر ہم جہاں ہاتھ لگاتے تھے تو ان کے بال جو ہے وہ باہر نکل آتے تھے، اور ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری تھے تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تو ان کی وفات کے 3 دن کے بعد اجتماعت قریش ترید قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جمع ہوئے۔ اس دن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرماتے ہیں کہ ولی ابی بکر یومئذ ظفیرتان فاقبل یجادل هذا ويدفع هذا ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مینڈیاں تھی، آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے ان لوگوں کو، کسی کو پیچھے دھکیلا، کسی کو جو ہے دائیں طرف دھکیلا، کسی کو بائیں طرف دھکیلا، اور یہ فرماتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم میں اس بنا پر کسی آدمی کو قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ
مجھے تو جب کسی نے دعوت مبارزت دی، یعنی مقابلے کے لیے بلایا، تبھی میں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہادری میں سب سے آگے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک غزوہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس موقع پہ صرف ابوبکر صدیق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے، اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا، کوئی آپ کو مار رہا تھا، کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور چلا چلا کر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا تم ہی وہ ہو کہ تم نے تمام معبودوں کی جگہ ایک الہ کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور سارے معبودوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ابو بکر کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا، آپ نے سب کو اکھاڑ پھچاڑ کر کے رکھ دیا، آپ نے کسی کی پرواہ نہ کی اور سب کو دھکیل کر کے کسی کو گریبان سے پکڑ کر کے ہٹایا، اور اس حالت میں آپ کہہ رہے تھے وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، مجمع میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو آپ اس وقت زار و قطار رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک جو لمحہ ہے، ایک جو گھڑی ہے، وہ آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ آل فرعون کا جو مومن تھا اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، اور آپ انتہائی بہادر تھے۔ ایسی بہادر شخصیت تھی آپ کی کہ جس کا تذکرہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ایسے اثر انگیز انداز میں کیا کہ آپ خود بھی زار و قطار رونے لگے، اور سامعین پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع اسلام کی خاطر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اذیتیں اٹھانے والے اور سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والے تھے۔ تحفظ ناموس رسالت کے پیکر اور اسلام کے سب سے بڑے داعی تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی دعوت اور نو مسلموں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اذن لی یا رسول اللہ فی طعامہ اللیلہ، کہ اللہ کے رسول مجھے آج رات ابو ذر کی میزبانی کرنے کی اجازت دیجیے۔ اور پھر انہوں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی کی، ان کی خدمت اور مدارات کی، اور طائف کے انگور اور دیگر میووں سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری تواضع کی۔ دعوت اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ہم نشین رہے کہ اپنے لیے خطرات مول لینے میں کبھی بھی انہوں نے پس و پیش سے کام نہیں لیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بے حد حساس تھے، اور دشمنان اسلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی گزن پہنچانے کی، کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے کہ ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اس رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر کے آیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔